یہ ویسے نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں مثلا دعائے ابو حمزہ صومالی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چوتھے امام نے جو ابو حمزہ صومالی کو دعا سکھلائی تو ویسے ہی گلی سے گزر رہے تھے, چوتھے امام نے پکڑ کے کہا جاؤ ایک دعا سیکھ لو. نہیں, ابو حمزہ صومالی کا کردار ایسا تھا کہ امام نے قابل سمجھا کہ اسے یہ تحفہ دیا جائے. کمیل کو دعائے کمیل سکھلائی, کیا ویسے ہی سکھا دی؟ نہیں, جس میں جیسا ظرف تھا مولا اسے ویسا سکھایا کرتے تھے, ویسا دیا کرتے تھے. لہذا سلمان فارسی تو ایمان کے 10ویں درجے کے صحابی, سلمان و منا اہل البیت, اہل بیت میں سے, ایسے اہل بیت میں سے ہیں کہ سلمان ایک مرتبہ جب شہزادی کے گھر میں داخل ہوئے دیکھا کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور بہت خوشبو آ رہی ہے ان سے, اور ایسا لگا جیسے ان میں سے کچھ کھائی ہیں کسی نے. سلمان نے کہا کہ اے شہزادی یہ کھجوریں, ایسی کھجوریں تو مدینہ میں نہیں ملتی. کہا سلمان یہ کھجوریں وہ ہیں جو جنت سے اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں, یہ مدینہ میں نہیں ملتی. اچھا بی بی تو ان میں سے کچھ کھائی ہوئی بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ ہم اہل بیت کے لیے. سلمان کی عظمت دیکھیے, کہ یہ ہم اہل بیت کے لیے نازل ہوئی تھی, ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے, لیکن تم بھی چونکہ ہم اہل بیت میں شامل ہو چکے ہو میں نے تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے سلمان کے. مولا جس کی خاطر مدینہ سے تشریف لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, یہ سلمان. تو اب جب سلمان نے معجزے کی گزارش کی, مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے ایک معجزانہ ہاتھ پھیرا اور سلمان بھی چوٹیوں کی آواز سننے لگے. تو کل تک وہ سردار جو اپنی قوم سے کہہ رہی تھی ادخلوا الی مساکنکم, اب وہ کہہ رہی اخرجوا الی مساکنکم, اپنے گھروں سے جلدی باہر آ جاؤ, اس لیے کہ اب وہ یہاں سے گزر رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. سلمان فارسی سنتے آگے, مولا کائنات کے النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یا علی مثلک مثل الکعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے. لیکن کعبے اور علی میں ایک فرق ہے, ایک فرق ضرور ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا چلا جائے گا. لہذا مولا کے بابرکت نام پر اور مولا کی زیارت کو حاصل کرنے کے لیے اور مولا کے سچے محبین میں شامل ہونے کے لیے ایک بآواز بلند درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اسے کہ امام حسن اور امام حسین کا مقام اپنے مقام پر, لیکن رسول نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن وہ ابوہما افضل منہما, ان کے بابا ان سے افضل ہیں. لہذا مولا کائنات سلمان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ معجزہ دیکھ لیے, آگے بڑھیں. سلمان آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مولا جی چاہتا ہے کہ ایک اور معجزہ دیکھ لوں. اس لیے کہ مولا میرا یقین ہے کہ اللہ نے وہ معجزات جو الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سب ملا کر آپ کو عطا کیے گئے. ہر نبی کا معجزہ میرے مولا کے پاس تھا. کون سا معجزہ سلمان کا؟ مولا عیسیٰ والا معجزہ دکھلا دیں, حضرت عیسیٰ والا. حضرت عیسیٰ کے تو کئی معجزے تھے, تم کون سا دیکھو گے؟ کہ مولا وہ معجزہ کہ عیسیٰ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. اب بھرے جنگل میں نہ آدم ذات کسے مردہ کیا جائے کسے زندہ کیا جائے, تو کیسے معجزہ دکھلائیں؟ سلمان پر تو یہ معجزہ ہو نہیں سکتا, سلمان تو خود دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا مولا نے کہا سلمان یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں انہیں بلاؤ, یہ آ جائیں گے, پھر انہیں ذبح کرو, اس کے بعد انہیں زندہ کریں گے. سلمان نے اشارہ کیا, آواز دی, وہ پرندہ نہیں آیا, اڑتا ہوا چلا گیا. دوسرے کو آواز دی, وہ بھی نہیں آیا, اڑتا ہوا چلا گیا. کہتے مولا آپ نے تو کہا تھا آ جائیں گے, یہ تو نہیں آ رہے. مولا نے کہا سلمان ویسے تھوڑی آئیں گے, جب تک میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے اس وقت تک نہیں آئیں گے. نام لو پہلے میرا پھر آئیں گے. اچھا مولا علی کا نام لے کر پرندے کو بلایا, پرندہ آ گیا. سلمان نے جیب سے خنجر نکالا, پرندے کو ذبح کیا, سر الگ دھڑ الگ تڑپتا ہوا مر گیا. مولا نے کہا سلمان اسے جوڑو, کہو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. پرندہ زندہ ہوا, اڑتا ہوا چلا گیا. اب مولا کہتے ہیں سلمان وہ تو عیسیٰ تھے جو مردے کو ایک بار زندہ کیا کرتے تھے, لیکن میں تو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں. اس پرندے کو دوبارہ بلواؤ.
مولا نے پرندے کو دوبارہ بلوایا، سلمان نے ذبح کیا، کہا سلمان جوڑو، کہ حکم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ پرندہ پھر اڑتا ہوا چلا گیا۔ مولا کا سلمان پھر بلاؤ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ۔ مدینۃ المعاجز کا جملہ یہ ہے کہ مولا نے 70 مرتبہ اس پرندے کو بلوایا، 70 مرتبہ ذبح ہوا، 70 مرتبہ زندہ ہوا۔ کیا کہنے مولا علی کے۔ جب 70 مرتبہ یہ کام ہو گیا، سلمان کہتے ہیں مولا ایک کرم اور ہو جائے تو۔ کیا؟ کہا مولا چاہتا ہی ہوں کہ اب اس پرندے سے بات بھی کروں، اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، پرندے کو دوبارہ بلواؤ۔ پرندہ آیا، سلمان نے کہا کہ اے پرندے تو اتنا بتا کہ جب میں تجھے ذبح کر رہا تھا تو کیا تجھے تکلیف ہو رہی تھی، زحمت ہو رہی تھی؟ اس نے کہا کہ تکلیف، مجھے تو پوری تکلیف ہو رہی تھی، میں تو تڑپ رہا تھا۔ مرنے کی تکلیف کیسی ہے؟ جیسے روایتوں میں کہ زندہ انسان کے اوپر سے کھال کو اتار لیا جائے، جیسے کسی کو زندہ جلا دیا جائے، جیسے مخمل کے کپڑے کو خاردار کانٹوں میں رکھ کر کھینچ لیا جائے۔ تکلیف بہت سخت ہے۔ تو کہا ایک مرتبہ تکلیف ہوئی یا 70 مرتبہ؟ کہا 70 مرتبہ تکلیف ہوئی۔ سلمان حیران ہو کے کہتے ہیں تجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، تو اتنی تکلیف سے گزر رہا تھا، تو پھر میرے بار بار بلانے پر آ کیوں جاتا تھا؟ یہ سوال ہے۔ یہ جو اہل بیت کی محبت کا اثر ہے نا، وہ یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ پرندے کا جواب سنیے گا، آ کیوں جاتا تھا؟ تو پرندہ کہتا ہے کہ اے سلمان تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے اتنا تو کہا کہ میں تیری آواز پر بار بار آ کیوں جاتا تھا، یہ تو بتا کہ تو مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا تھا، کس علی کے نام پہ بلا رہا تھا؟ اس علی کے نام پر بلا رہا تھا تو میں کیسے نہ آتا؟ علی کے نام پر تو 70,000 مرتبہ جانے قربان۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت اس قسم کا ماننے والا چاہتے ہیں، یعنی اصل اس کی زندگی، اس کا مال، اس کی اولاد۔ ہم بھی کہتے ہیں مولا جب آپ ظہور فرمائیں گے ہم بھی آپ کی راہ میں شہادت پائیں گے انشاءاللہ، پروردگار عالم سب کو شہادت کی موت عطا کرے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایک شاعر نے کہا کہ کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا۔